لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآلہ وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماہ مبارک رمضان 1446 ہجری، اور آج میری تیسری تقریر ہے. لیکن جو پہلی تقریر میں نے گزارش کی تھی کہ نہ دل کو اطمینان ہوتا ہے جناب خدیجہ کبریٰ کا ذکر صرف ایک تقریر میں کرنے سے، نہ ہی جو سیرت خدیجہ کے عملی پہلو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آپ آتے ہیں صرف ایک تقریر میں. تو آج کی ہماری تقریر بھی پہلے دن کی تو پوری مجلس شہزادی خدیجہ کبریٰ کے حوالے سے تھی. کل کے مجلس میں آدھا بیان شب جمعہ کا بھی تھا، کچھ ماہ رمضان کا ذکر تھا اور شہزادی کی سیرت کے کچھ پہلو، اور آج بھی یہی انداز رہے گا. اور آج کی مجلس کا جو دوسرا حصہ اس کے لیے کسی نے مجھ سے خواہش بھی ظاہر کی تھی، اور ویسے بھی اگر خواہش ظاہر نہ کرتے تب بھی شاید میں وہ بیان کرتا. لیکن اس سے پہلے کہ اب یہ تمہید کے بعد میں اصل موضوع پر آ جاؤں، ایک آدھ شرعی یا فقہی واجبات کا مسئلہ، کیونکہ آج ذرا سا وقت تھوڑا سا زیادہ مل گیا ہے، بہت زیادہ نہیں، ایک آدھ مسئلہ. اور وہ یہ ہے کہ پہلی مجلس میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا، تو آج اس کا الٹا مسئلہ ہے. روزہ اس اعتبار سے بڑی عجیب عبادت ہے کہ ایک طرف واجب ہے تو اتنا اہم واجب کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے تو خالی بعد میں اس روزے کی قضا سے کام نہیں چلے گا، اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، اور کفارہ بھی وہ کتنا بڑا. ہر روزے کے بدلے میں یا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے الگ سے رکھیں. تو ایک طرف تو اتنا اہم واجب ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ روزہ دوسری جانب حرام اور گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی وہ آیت جس سے میں 3 دن، آج تیسرا دن ہے، تلاوت کر رہا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ والی. اس سے پہلے کی 3 آیتیں روزے کی ہیں، اس کے بعد والی آیت بھی روزے کی ہے. تو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے یہی بیان کیا کہ تم میں سے جو مریض ہے، بیمار، اس پر روزہ ایک طرح سے ساقط ہے، اور اگر اتنا بیمار ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ حرام ہے. ایک تو یہ ہے کہ مریض ہے، نقصان نہیں پہنچے گا لیکن بہت شدید تکلیف، بہت اذیت، کسی نہ کسی طرح جوں تو کر کے وہ روزہ رکھ ہی لے گا. ایسے آدمی کے لیے روزہ معاف ہے. ہمت کر کے رکھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں رکھنا چاہیے. البتہ اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو روزہ حرام اور گناہ ہے. اب یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، شاید تھوڑا سا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، تو میں جلدی سے اصل موضوع پر آ جاؤں. جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، ہمارے اسلامی معاشرے میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ پھر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں فدیہ دینا پڑتا ہے. یعنی 1 مد
کھانے پینے کی چیز. مد کا مطلب ہے جو پہلے حساب سے ہم لوگ کہتے تھے 3 پاؤ سے کچھ زیادہ 14 چھٹانک، اب وہ چھوڑیے چھٹانک پھٹانک کو، مسئلہ 750 گرام. اس کے اندر 2 غلطیاں بہت ہوتی ہیں. جو مریض روزہ نہیں رکھ رہا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے رہا، اس میں 2 غلطیاں بہت. اچھا، فدیہ خالی مریض پر نہیں ہے، اور بھی کچھ لوگوں پر ہے، لیکن 1 گھنٹے کی تقریر، 55 منٹ کی تقریر پورے مسائل پہ تو نہیں ہوگی. مثلا جو عورت پریگننٹ ہے اور یہ امکان ہے کہ اس کو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچے، اس کا مسئلے کو بتا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے روزہ معاف نہیں ہے. یا کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے، لیکن ہر دودھ پلانے والی کے لیے معاف نہیں ہے، لیکن ان کو بھی فدیہ دینا. ابھی بات ہے مریض کی. اچھا، اب یہ مریض ہے، اس کو فدیہ دینا، اس میں ہمارے ہاں 2 غلطیاں بہت ہوتی ہیں انڈیا اور پاکستان میں. نمبر 1 یہ ہے کہ فدیے میں کیش نہیں چلے گا، اس میں جنس ہے تو وہی دینا ہے، یعنی آٹا یا چاول، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی، لیکن سب سے زیادہ تو آٹا ہی سمجھ لیجیے. ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں کرتے، وہ حساب لگا لیتے ہیں کہ 14 چھٹانک یا 750 گرام آٹا اتنا ہے، یہ پیسے اٹھا کے غریب کو دے دی. وہ ایک صدقہ بن گیا، وہ ایک خیرات بن گئی، وہ ایک مدد بن گئی، لیکن وہ روزے کا فدیہ نہیں بنا. اس میں غریب کو جنس ملنا ضروری ہے کھانے کی. چلے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ غلطی بہت ہوتی ہے. اور خالی یہاں نہیں ہوتی ہے، روزے میں نہیں، اور بھی کئی جگہ اسلام میں جہاں پہ حکم آتا ہے کہ اتنے کلو یا اتنے پاؤ، فلاں پاؤ سے مطلب وہ پرانا سسٹم سیر اور من اور والا، کھانے پینے کی چیز دو. ہمارے یہاں کیش دیتے ہیں. آج دنیا کیش کی، اب تو کیش بھی ختم ہے، تو کریڈٹ کارڈ، اب تو کریڈٹ کارڈ بھی ختم، کرپٹو کرنسی جو کچھ. لیکن اکثر جگہ پہ چیز ہی دینا پڑے گی. ہاں، فطرے میں اجازت، 3 کلو آپ کو آٹا دینا، وہ نہ دیں، اس کی قیمت دیں، لیکن صرف فطرے میں، ہر جگہ نہیں. خیر، تو پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ بیچارے اپنے روزے کے بدلے میں یہ کھانے پینے کی جنس بھی دے رہے ہیں، کھانے پینے کا فدیہ بھی دے رہے ہیں، اور وہ ان کے روزے کا فدیہ نہیں بنا. ایک تو یہ غلطی ہے. دوسری غلطی، اور یہ زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے، وقت بہت زیادہ نہیں چلا جائے، اس لیے صرف 1-2 منٹ میں مکمل کروں اور اصل موضوع پر آ جاؤں. اس کے لیے پہلے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا واجب عبادتیں ایڈوانس میں کی جا سکتی؟ کیا واجب عبادتیں ایڈوانس میں کی جا سکتی؟ اور عام حالات کو چھوڑیے، اگر کوئی واقعاً مجبور ہے تب نماز ہے. ہمیں پتا ہے کہ صبح جس وقت نماز فجر کا ٹائم آئے گا، وہ پورے عرصے ہماری ایک سرجری ہونا ہے، اینستھیسیا دیا جائے گا، بے ہوشی کے عالم میں ہم آپریشن ٹیبل پہ پڑے ہوں گے، نماز کا وقت آئے گا بھی اور قضا بھی ہو جائے گا، وہ نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے. اب یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ نماز اس وقت تو نہیں پڑھنا ہے، بعد میں جب ہوش آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی سرجری کے فوراً بعد نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہ ہو، 3 4 5 دن لگے. تو کیا ہم آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے یا 1 رات پہلے ایڈوانس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جس کے بارے میں 100% پتا ہے کہ یہ ہم وقت پہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے؟ کہا جی نہیں، نماز ایڈوانس میں نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو 100% یقین ہو کہ ہم بعد میں نہیں پڑھ پائیں گے، ایڈوانس میں پڑھ سکتے ہیں. صرف ایک نماز میں اجازت ہے، وہ ہے نماز تہجد یا نماز شب. اس کا اپنا ایک وقت اسلام نے بتایا. اگر اس وقت پہ کوئی نماز نہیں پڑھے یا نہیں پڑھنا چاہے جان بوجھ کے، تو اس کی قضا بھی ہے، اور چاہے تو وہ ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اور تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح حج ہے. حج ابھی ہم پر واجب نہیں ہوا، لیکن پتہ ہے کہ 2 سال بعد واجب ہونے والا ہے، یعنی اتنے پیسے ملنے والے ہیں 2 سال کے بعد. ابھی نہیں ہے، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں حج پر. تو کیا یہ ایڈوانس حج مان لیا جائے گا؟ یہ حج مانا جائے گا، لیکن یہ واجب نہیں بنے گا، جب آئیں گے دوبارہ کا. تو خلاصہ یہ کہ بات بہت لمبی ہے. اس کے اندر صرف فطرہ وہ ہے، فطرہ واجب ہوتا ہے چاند رات کو. کون سی چاند رات؟ عید کی. لیکن آپ پورے رمضان میں ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، لیکن ایک عام اصول یہی ہے کہ ویسے اجازت نہیں. یہی اصول مریض کے کھانے کے بارے میں بھی، جو مرض کی وجہ سے وہ فدیہ دے رہا ہے 750 گرام. اس رمضان میں مریض ہے، جیسے میں خود بھی مریض ہوں. ابھی تو فی الحال چلیں، یہ سال تو گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے وقت آ جائے کہ حرام ہو جائے روزہ تو فدیہ دینا ہوگا. اب ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، السر کا مریض ہے،
اسے پتا ہے کہ بیماری تو زندگی بھر لگی رہے گی، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے فی الحال، تب بھی وہ ابھی فدیہ نہیں دے سکتا، روزے ابھی چھوڑے گا، لیکن 11 مہینے انتظار کرے گا کہ شاید بیچ میں موقع مل جائے روزہ رکھنے کا، ٹھیک ہو جائے، کچھ بھی ہو، اگلے رمضان کا چاند نظر آئے گا تب وہ فدیہ دینا واجب ہے، ابھی نہیں ہے، یہ ایڈوانس والا ہوگا۔ باقی تفصیل میں جاؤں گا تو آج کی مجلس کا رخ ہی کہیں اور ہو جائے گا، اس لیے میں اس بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، اور اگلا جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کا اس سے بھی ایک تعلق ہے، لیکن جو ابھی تک میں نے بات کہی ہے، لیکن اس سے تعلق شاید شہادت کی مجلسوں میں بنے گا۔ اگلا جملہ سنیں، اگلا جملہ یہ کہ ہم لوگ بہت ساری پریشانیوں میں اور مصائب میں اور پرابلمز میں، اس کا مطلب بڑی بڑی مصیبتیں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو حل و سلوشن ہے وہ ہم غلط جگہ پہ تلاش کرتے ہیں۔ جو اس کا صحیح حل ہے، جہاں پہ صحیح ہم کو اس کا علاج ملے گا، جہاں پہ صحیح دوا ملے گی، ہم وہاں نہیں جاتے ہیں، ہم غلط جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ مثلا مثالیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، بہت ہی شارٹ کر کے اگر کہا جائے تو مثلا ایک صاحب تھے، وہ بازار کے اندر رات کے 11 بجے بہت لائٹ، مین سٹی جو ہوتا ہے نا، جس کو امریکہ میں ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں، انگلینڈ میں سٹی سینٹر کہتے ہیں، تو وہاں پہ تو بہت لائٹ ہے، وہاں پہ زمین پہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میرا ایک $100 کا یا 100 پاؤنڈ کا نوٹ گر گیا۔ میں نے دینار کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کویت کے دینار کی اب تک میں نے زیارت نہیں کی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، تو $100 یا 100 پاؤنڈ بڑی رقم ہے۔ وہ نوٹ گر گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بہت بڑی رقم ہے، آئیے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ڈھونڈنے لگے، کہا ذرا یہ بتائیے تو صحیح وہ کس طرف گرا تھا؟ کہا گرا یہاں نہیں تھا، وہ جو میرے گھر کے پیچھے ایک گلی تھی نا، وہاں پہ گرا ہوا تھا۔ ارے بھائی جب وہاں گرا تھا تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ اندھیری گلی، بہت اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں روشنی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ چیز نظر آ جائے گی۔ یہ پورا سال یہاں بیٹھا ڈھونڈتا رہے گا، اس روشنی کے اندر روشنی ہے، پھر بھی اس کو چیز نہیں ملے گی، چیز وہیں ملے گی جہاں پہ گری۔ تو یہ جو میں نے ایک مختصر سا لائٹر وے میں ایک مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ جو مسئلہ جہاں کا ہے حل بھی وہیں ہوگا۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ عام آدمی کا، ہر ایک کا الگ الگ، میں بین الاقوامی لیول پہ جا کے بات نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی کا الگ الگ مسئلہ، اور آج کا نہیں ہے، یہ ہر دور کا تھا، آج بہت بڑھ گیا۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی کو سکون چاہیے، پیس آف مائنڈ۔ آج جتنی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جس کا میں خود شاہد ہوں، میں خود ان میں سے بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ 90% بیماریاں جو ہیں صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ پریشان ہے۔ بڑے بڑے آپ سرجن یا اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ بیماری فزیکل خرابی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ آپ کے ذہن کی کیفیت۔ ڈائبٹک کا سبب کیا ہے؟ کہا جی وہ زیادہ ذہنی پریشانی۔ بلڈ پریشر ہائی یا لو ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہارٹ کی بیماری کا سبب کیا ہے؟ حتیٰ جو بظاہر جن میں کوئی ربط بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، کہا اس کا بھی ایک ریزن یہ ہوتا ہے۔ بیک پین ہو گیا ہے، کہا اس کا بھی ایک ریزن یہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ میں خود اور بہت ہی میرے قریبی امیجیٹ فیملی میں 2-3 ایسے مریض ہیں جو الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ہر ایک کے اسپیشلسٹ سے میری ملاقات ہوئی، اور کہاں کہاں ملاقات ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں امریکہ مجلس پڑھنے جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں ایچرے پڑھتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں اپنے مومنین، بعض اوقات بہت بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، ہر ایک سے بات ہوتی ہے، ہر ایک مشورہ دیتا ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی علاج بتاتا ہے، لیکن ان کا بھی اور باقی جو میرا مطالعہ ہے، سارے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آج کی 90% بیماریوں کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، اسے جسمانی کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ذہنی پریشانی آدمی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس ڈپریشن کہیے یا انزائٹی کہیے، یہ سارے وہ مسئلے ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور یہ خالی غریبوں کی نہیں بلکہ غریبوں کو پھر بھی سکون کی نیند مل جاتی ہے۔ میں نے تو پیسے والوں کو دیکھا کہ جب تک کہ وہ ویلیم کی یا وہ جو نیند لانے والی گولیاں ہیں وہ نہ کھائیں، اس وقت تک ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ جن کے پاس ملین، 2 ملین، 8 ملین، 10 ملین ہر وقت گھر میں رہتا، ان کی بھی یہ حالت ہے۔ جن کے پاس دنیا، یعنی ایک غریب زمین کے اوپر چٹائی پر اتنے آرام سے سوتا ہے جتنا ایئر کنڈیشن کمرے میں ڈبل فوم کے گدے پر کارپیٹ بچھے ہوئے اس امیر کو نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ مسئلہ جسمانی آرام کا کم ہے، ذہنی آرام کا زیادہ ہے۔ بلکہ میں بہت بڑا ایک موضوع 2 جملوں میں آپ تک پہنچا کر پھر اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں، بہت بڑا موضوع، بلکہ
بلکہ یہ جو ایک انسان کی پریشانی ہے نا، جیسا میں نے کہا اس کے لیے لوگ مختلف دوائیں استعمال کرتے ہیں، یا جتنی بھی اینٹی ڈپریشن دوا ہے یا انزائٹی ختم کرنے کی دوائیں ہیں یا نیند لانے والی دوائیں ہیں، جو شروع ہوتی ہے یہاں سے چھوٹا سا ڈوز، پھر اور بڑا ڈوز، پھر اور بڑا ڈوز، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر دوا، ہر ٹیبلٹ، ہر میڈیسن اپنا اثر کھو دیتی ہے کیونکہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے آدمی اس کا حل ڈھونڈتا ہے، اس کا علاج تلاش کرتا ہے، کہاں سے یہ ذہنی سکون ملے۔ سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، کہاں سے ملے؟ وہ جاتا ہے غلط جگہوں پہ، اس کا جو پرابلم ہے وہ ہے اندھیری گلی میں نوٹ گرا، وہ ڈھونڈ رہا ہے جا کے بازار کے اندر کہ وہاں روشنی زیادہ ہے۔ دیکھیے لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ لوگ شراب پیتے ہیں سکون کے لیے۔ لوگ ڈرگز کی جانب کیوں جاتے ہیں؟ آج پوری دنیا کا مسئلہ ہے ڈرگز، مخدرات، کتنا بڑا مسئلہ ہے، منشیات، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن لوگ کیوں اس نشے کی جانب جاتے ہیں؟ سکون چاہیے۔ کا ایسا سکون اس کے اندر مل جاتا ہے، سکون۔ گانا بجانا اسلام میں نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ، اور یہ گناہ کبیرہ ڈبل گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے نا، اور کبیرہ گناہ پہلے ہی آلریڈی بڑا گناہ ہے، نہیں، یہ بڑا گناہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے اگر عبادت میں استعمال کیا جائے۔ ہر حرام چیز جب حرام کام میں استعمال ہوگی ایک گناہ، اور اگر وہ حرام چیز کسی مقدس کام میں استعمال ہوگی تو ڈبل گناہ۔ شراب اپنے گھر میں بیٹھ کے پیئیں گے ایک گناہ ہے، اگر کوئی کہے میں مسجد کے اندر بیٹھ کر یا خانہ کعبہ میں بیٹھ کے شراب پیوں گا، اس کا وہ گناہ نہیں ہوگا جو گھر والے شرابی کا، اس کا گناہ ڈبل ہو جائے گا۔ اور ہر حرام کا یہ اصول ہے، کسی عام مومن کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گانا بجانا گناہ کبیرہ، لیکن اگر اس گانے بجانے کے انداز میں اذان دی جائے، دیکھیے تمام مراجع کی کتاب میں ہے، حرام بھی ہے، اذان بھی غلط ہے۔ اگر اس گانے بجانے کے انداز میں قرآن پڑھا جائے، اگر اس گانے بجانے کے انداز میں نوحہ خوانی کی جائے، اگر اس گانے بجانے کے انداز میں قصیدے اور منقبت پڑھی جائے، اس گانے بجانے کے انداز میں غرض یہ کہ عبادتیں بھی کی جائیں، تو وہ بھی حرام ہے بلکہ ڈبل گناہ ہے۔ تو یہ تو بات آ گئی، آدمی جاتا کیوں ہے گانے بجانے کی طرف؟ جب ایک چیز حرام ہے، جب ایک چیز گناہ جس کی اتنی مذمت اسلام میں آئی ہے، کیوں جاتا ہے؟ سکون کے لیے۔ اتنا سکون ملتا ہے اس کو۔ سکون نشے سے 1 ڈگری کم والی چیز ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سگریٹ پی کے بھی نشہ آتا ہے، وہ نشہ نہیں آتا، وہ سکون ہوتا ہے۔ تو سکون، اس کے لیے آدمی حلال چیزیں لیتا ہے، پھر نقصان دہ چیزیں لیتا ہے، پھر حرام چیزیں لیتا ہے، پھر گناہ کبیرہ کرتا ہے، پھر بھی سکون اس کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون جس چیز میں وہ ڈھونڈ رہا وہاں پہ سکون ہے ہی نہیں، وہ غلط چیز کے اندر سکون ڈھونڈ رہا۔ جیسے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ نیند والی گولیاں ڈاکٹر آپ کو شروع کرائیں گے، خدا نہ کرے کہ شروع کرائیں، ہر ایک کو اللہ اس سے محفوظ رکھے، آدھی ٹیبلٹ سے شروع کرائیں گے اور آخر میں اس کا 5 اور 10 کا ڈوز بھی شاید ہو جائے گا جب وہ کہہ دیں گے اب اس سے زیادہ نہ لینا ورنہ مر جاؤ گے۔ اور حال ہی میں دنیا کے کتنے بڑے بڑے آدمی اوور ڈوز کی وجہ سے مرے ہیں، زہر کا اوور ڈوز نہیں، دوا کا اوور ڈوز۔ خیر، تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حل نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر سکون ان چیزوں میں نہیں ہے جس سے دنیا سمجھ رہی ہے کہ سکون مل رہا، پھر بھی نہیں مل رہا، تو پھر کس چیز میں سکون ہے؟ قرآن نے اس کے لیے 2 چیزیں بتائی ہمارے ساتھ۔ پہلے یہ قرآن کی آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون اور اطمینان دیا کرتا ہے۔ شراب نہیں دیتی ہے دلوں کو سکون اور اطمینان، گانا بجانا نہیں دیتا ہے دلوں کو سکون اور اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے ذکر خدا سے۔ ذکر خدا کو ابھی نہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن اس سے مراد سبحان اللہ اور الحمدللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد۔ انگریزی میں کہتے ہیں ریممبرنس آف اللہ، اللہ یاد رہے گا، ایک عجیب تم کو سکون ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اہل بیت کے گھر میں جا کے دیکھیے کہ اتنے فاقے ہوں گے کہ ہم اور آپ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، وہ اسی حالت میں مسکراتے ہوئے گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، چکیاں بھی پیس رہے ہیں، بچوں کو بھی پال رہے ہیں، دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے شکوہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ دلوں کو سکون ہے۔ کیوں سکون ہے؟ کیونکہ اللہ ان کو یاد ہے، اللہ کی یاد ان کے پاس ہے۔ تو قرآن کریم نے پہلی بات بتائی کہ دلوں کا سکون و اطمینان تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، یہ ہے صحیح جگہ کہ اللہ کو یاد رکھو۔ اور دوسری چیز، یہ دونوں آگے چل کر مل جائیں گی لیکن فی الحال ابھی الگ، دوسری چیز لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہاں تو لفظ سکون ہی آیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا ہے تاکہ تمہیں سکون ملے۔ اب آئیے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی، امام سے منقول ایک روایت ہے، میں بہت پڑھتا رہتا ہوں اور ہمیشہ لوگوں کو اس روایت میں بھی مجھ سے ایک شکایت ہوتی ہے
کہ مولانا آپ پورا نہیں پڑھتے ہیں اور وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں تو پھر ہماری دلچسپی کی چیز ہے. مسئلہ آپ کی دلچسپی کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے کہ موضوع جو ہے وہ کیا. ایک یہ روایت ہے اور ایک وہ روایت، وہ جو ڈاکٹرز نے ایک عورت کو کہا تھا کہ شراب پی اور پھر وہ امام کے پاس آئی تھی، وہ بھی ہمیشہ میں آدھی ہی پڑھتا ہوں، وقت ہی نہیں ہوتا. یہ روایت بھی سنی ہوگی اگر آپ میری مجلسیں آن لائن یا کیسٹ والے ہیں، ورنہ تو روایت باقی علماء بھی پڑھتے ہیں شہرت کی وجہ سے. پیغام بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے اندر بہت مالدار ایک آدمی ہے، دولت کی انتہا ہی نہیں، اور اس کے 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی سے 2 بیٹے ہیں، لیکن دونوں بڑے نالائق قسم کے ہیں، گستاخ، بدتمیز، بے ادب. اور پھر اس نے، اور شاید اسی لیے دوسری شادی کی ہوگی، دوسری بیوی سے بھی ایک بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا، ان 2 کے مقابلے میں. وہ بڑا نیک، بڑا فرما بردار، خیر زندگی گزر رہی. یہاں تک کہ اس شخص کا وقت آخر آیا، موت کا وقت، مرنے کے قریب. اچھا 1 2 3 4 بہت ساری کہ اصولی باتیں ہیں، مسئلے نہیں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ فارمولے ہیں، کچھ اسلام کے لاز ہیں، پرنسپل ہیں. وہ بہت مزہ آتا ہے ان کو سننے میں اور سمجھنے میں، لیکن وقت تو نہیں مل سکتا ہم جیسے لوگوں کو. اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو ماضی میں، یعنی ہمارے پیغمبر سے پہلے کے انبیاء کی شریعت میں جائز تھی، یہاں جائز نہیں. اور بہت ساری چیزیں وہاں حرام تھی، یہاں پہ جائز کی گئی. پیغمبر کی شریعت کا ایک لقب ہے شریعت ناسخ، پہلی کی تمام شریعتوں کو کینسل کیا. حضرت عیسیٰ کا جملہ یاد ہے نا سورہ صف میں، کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں پرانی شریعت کو کینسل کرنے نہیں آیا، وہ اپنی جگہ رہے گی، شریعت موسیٰ. پھر اس میں یہ اضافہ یا تبدیلی ہوگی. خیر، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منبر پر بعض اوقات انبیاء کے بہت سے واقعات پڑھے جاتے ہیں اور ان سے پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بھی دیکھیے فلاں نبی نے یہ کیا ہے تو آپ بھی کریں. پرانے نبیوں کا ہر واقعہ ہمارے لیے اس لیے قابل عمل نہیں کہ پیغمبر کی شریعت میں چیک کرنا پڑے گا اس کو رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا. بہت چھوٹی مثال، بہت چھوٹی مثال. یعنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مثال کہ یہ رمضان کا مہینہ، لم اکلم اليوم انسیہ، قرآن کی آیت ہے، سورہ مریم. جناب مریم جس وقت عیسیٰ کو لے کے آئیں تو پوری قوم حیران ہو گئی کہ کہاں سے لے کے آ گئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بری تھی، تم بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ یہاں ہارون سے مطلب وہ موسیٰ والے ہارون نہیں ہے، ہارون تو بنی اسرائیل میں بہت سارے گزرے ہیں. خیر، تو کیا کہا انہوں نے، کیا جواب دیا؟ میں نے روزہ رکھا ہے کہ آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی. یہ قرآن کی آیت ہے. اور آج آپ کسی مجتہد کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں یا خود معصومین کی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وسائل الشیعہ، کیا لکھا؟ یہ روزہ رکھنا حرام ہے. آدمی اگر اس نیت سے روزہ رکھے کہ آج میں خاموشی کو روزہ رکھوں گا، یہ حرام، یہ حرام روزوں میں آتا ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے یہاں بنتی ہے روزوں میں. بڑا دلچسپ مسئلہ ہے لیکن یہ مجلسوں کا موضوع نہیں ہے، اس کے تو الگ سے سوال جواب کے سیشن ہوتے ہیں. روزہ واجب روزے یہ ہیں، پھر ایک لسٹ بنتی ہے حرام روزے یہ ہیں، پھر ایک لسٹ بنتی ہے مکروہ روزے یہ ہیں کہ اجازت تو ہے لیکن ثواب کم ہے، پھر ایک لسٹ بنتی ہے مستحب روزے یہ ہیں. تو ان میں حرام روزوں میں عید و بقرعید کا ہر ایک کو پتا ہے، لیکن یہ روزہ بھی حرام ہے جس میں آپ کہیں میرا روزہ ہے کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اور وہاں حضرت مریم نے یہ روزہ رکھا اور قرآن کریم نے سورہ مریم میں ان کے روزے کا ذکر کیا اور سورہ آل عمران میں مریم کے معصومہ ہونے کی گواہی دی. کیوں؟ اس شریعت میں جائز تھا، لیکن اس شریعت جس کے ہم اور آپ فالوور ہیں اس میں جائز نہیں ہے. خیر، یہ بات اور ایسے بہت دلچسپ واقعات ہیں، مزہ آتا ہے اگر زیادہ ٹائم ملے. آج بہت ٹائم دیا انتظامیہ نے مجھے، لیکن میں نے ایک آدھ مسئلے میں ٹائم زیادہ آپ کا لے لیا. تو خیر واپس آئیے. تو بنی اسرائیل میں یہ الاؤ تھا، شریعت میں اجازت تھی کہ ایک آدمی اپنے تمام میراث، اثاثہ، جائیداد، ایک آدمی مر رہا ہے کہاں جائے گی اس کی جائیداد، اس کو اختیار تھا، جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں. جو آج مغربی دنیا، امریکہ، برطانیہ، یورپ کا قانون، نہ بیوی کا حق ہے، نہ باپ کا حق ہے، نہ ماں کا حق ہے، نہ بیٹے کا حق ہے، نہ بیٹی کا حق. مرنے والے کا مال ہے، جیسے زندگی میں ہمارا مال ہے ہم جس کو چاہے دیں، یہی حق مرنے کے بعد بھی آج مغربی دنیا میں یہی. صرف بیوی کے مسئلے میں کچھ ہے،
کہ وہاں تھوڑا سا قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی بغیر وصیت کے مر گیا تو آٹومیٹک اس کی بیوی وارث بنے گی، لیکن اگر وہ کہہ کے گیا کہ نہیں بیوی کو ایک ڈھیلا نہ ملے تو نہیں ملے گا. خیر، یہ قانون بنی اسرائیل کا ہے. شریعت موسیٰ میں ہوگا یہ قانون، ایک آدمی کو اختیار ہے. ہماری شریعت میں یہ اختیار نہیں. ہر آدمی کو یہ اجازت ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 کے بارے میں کہہ سکتا ہے، یہ ان کو دینا، ان کو نہ دینا. 2/3 تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے تقسیم ہوگا. تو جو ہمارے اکثر ہوتا ہے نا کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا. جائیداد سے عاق نہیں ہو سکتا. باپ عاق بھی کر لے تب بھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اس کا وہ حصہ ملے گا جو 2/3 میں بنتا ہے. تب آج کچھ زیادہ مسئلے ہو گئے، واپس آتا ہوں. تو یہ آدمی بنی اسرائیل کا تھا، پیغمبر کی شریعت سے پہلے کی شریعت چل رہی. مرتے وقت اس نے ایک جملہ کہا اس سے پہلے کہ اس کی وضاحت کرے، مر گیا. آدھا جملہ کہا اور مر گیا. اس نے یہ کہا کہ میری یہ جتنی جائیداد ہے یہ میں اپنے ان 3 میں سے ایک بیٹے کو دے رہا ہوں. جو بالکل اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے ٹھیک تھا، شریعت کا قانون بھی. لیکن یہ نہیں بتایا کہ 3 میں سے کون بیٹا. اب یہ روپے 2 روپے 5 روپے کی بات تو ہے نہیں، تو ملینز کی بات ہو رہی ہے. وہ مر گیا. خیر، اس کا غسل کفن جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اچھا وصیت کر کے گیا. یہ اس کی وصیت ہوئی. وصیت پہ عمل کرنا واجب تو اتنا نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے، وصیت اس نے وصیت کی نا. آج اگر کوئی یہ وصیت کرے، جیسا میں نے کہا کسی باپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو میں عاق کرتا ہوں جائیداد میں سے کچھ نہ ملے، یہ حرام وصیت. حرام وصیت پہ عمل جائز نہیں. میں اپنے سامنے کے 2 واقعات بیان کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے. 45-40 سال پہلے جب میں پہلی دفعہ امریکہ میں مجلس پڑھنے گیا تھا، کیلیفورنیا میں ایک مومن کا انتقال ہوا، اور ان کی وصیت یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر خریدی ہے ماں کے برابر. ان کی ماں کا بھی وہیں انتقال ہوا تھا. یہ 40 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ماں کا انتقال تو 70 سال پہلے ہوا ہوگا آج سے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ماں باپ خاندان والے ایک ہی جگہ پہ قبریں ہونی چاہیے، تو انہوں نے ماں جب مری دفن کیا اس کے برابر کی قبر خریدی اور وصیت کی جب میں مروں گا مجھے یہاں دفن کرو. میں وہاں پہنچا ہوا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن کیس مجھ تک نہیں آیا کہ بہت ہی میں جونیئر تھا، وہاں بڑے بڑے علماء تھے. اب وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ مر گئے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی ان کی وصیت تھی، ہم ان کو وہاں دفن کریں گے. اب یہ وصیت حرام وصیت تھی. اب یہ وصیت حرام وصیت تھی. ایک ہنگامہ ہو گیا. وہاں کے قانون کے اعتبار سے تو حرام حلال وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت ہے تو عمل کرنا. حرام تھی کیا؟ کیوں اس میں کیا حرام کا پہلو ہے کہ ماں کے برابر دفن کرو؟ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا اس وقت کیلیفورنیا کے اس شہر میں مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھے ہی نہیں مسلمان. تو مجبوری تھی، جس کا انتقال ہوتا تھا اس کو نان مسلم کے قبرستان میں دفن کرتے تھے، جو شرعاً جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے. اب جب ان صاحب کا انتقال ہوا تو اتنے مسلمان کیلیفورنیا میں پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اپنا قبرستان خرید لیا تھا جہاں صرف مسلمانوں کی قبریں. اب اس قبر میں دفن ہونا جہاں ماں تھی وہ نان مسلم کا قبرستان ہے، وہاں پہ جائز نہیں. وصیت یہ کر کے گئے. جس وقت وصیت کی اس وقت ٹھیک بھی تھی وصیت، لیکن اب ٹھیک نہیں تھی. پھر وہ کیا ہنگامہ ہوا اور قانون کورٹ کچہریوں مار پیٹ، وہ چھوڑ دیجئے. لیکن میں بات بتا رہا ہوں کہ وصیت، جیسے آج روزے میں بات آئی نا کہ روزہ کبھی اتنا اہم واجب ہے تو کبھی اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے. وصیت کبھی اتنا بڑا مسئلہ ہے تو کبھی اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور ایک تو واقعہ 12 سال پہلے کا، وہ بھی میرے سامنے کا. ایک شہر ہے کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس. وہاں پہ ایک مومنہ کا انتقال ہوا. صرف یہ بتا دوں کہ وہ انڈین اور پاکستانی نہیں تھی، مومنہ تھی. انتقال ہوا ان کا. جب ان کا انتقال ہوا تو غسل میت، عورتوں کی میت کو عورت غسل دیتی ہے، عورتیں میت لے کے گئیں اور ان کو غسل دیا جا رہا. تو مرنے والے کی بیٹیاں، اس موقع پر مرد مرے تو بیٹے جاتے ہیں غسل میں شرکت کے لیے، عورت مرے تو بیٹیاں جاتی ہیں. وہ پہنچی وہاں سامان لے کے جو کفن دفن. ہماری ماں کی وصیت تھی کہ مجھے اس کفن میں دفن کیا جائے. کفن میں نے کہا وہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ پتہ نہیں وہ جو خاتون مری وہ بزرگ خاتون تھیں اور کتنے عرصے پہلے امریکہ آئی تھی، کیا ان کو ماحول ملا تھا کہ وہاں کے لوگ تو جو مرتے ہیں تو وہ وہیں کے اسے اپنے ہی لباس میں دفن ہوتے ہیں. تو وہ ان خاتون نے بلاؤز، اسکرٹ اور اس کے بعد جو انڈر گارمنٹ ہے وہ سب اپنے لیے تیار کر کے رکھا تھا کہ میں مروں گی
پھر تو آپ کو پتا ہے نا کہ میک اپ ویک اپ بھی کیا جاتا ہے مرنے والی کا، تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن کہا کہ یہ میرا کفن ہے اور یہ کام ہے، وہاں پہ عام چیز ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اب وہ بیٹیوں نے کہا ماں کی وصیت کہ ہمیں ہمارے کپڑوں میں دفن کیا جائے، بلکہ خاص اس کے لیے وہ کپڑے خرید کر بہت ہی برانڈڈ قسم کے، کفن ہے نا، مرنے قبر میں جا رہے ہیں، منکر و نکیر سے ملاقات ہوگی تو مزہ آئے گا نا، برانڈڈ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ان پہ بھی تو ذرا ٹھور بنے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک لفظ ہے ٹھور بننا، جس کے لیے لوگ کیسے کیسے کوششیں کرتے ہیں، میچنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور چشمے ہوتے ہیں اور جوتے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو خیر، تو انہوں نے بڑی محنت سے یہ پیسے کما کے یہ جمع کیے تھے، یہ دینا ہے کفن کا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، حرام۔ کفن جو ہے لباس میں نہیں دیا جا سکتا ہے، کفن کے لیے وہ 3 کپڑے ہونا ضروری ہیں جو واجب ہیں، اور بہتر ہے کہ 6 ہوں، 3 واجب 3 مستحب۔ تو اب اگر کوئی یہ وصیت کر کے گیا وہ تو چلا گیا، وہ جانے اور اس کے اعمال جانے اور اللہ جانے، لیکن گھر والوں، خالی گھر والے نہیں، جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے حرام ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر وصیت جو ہے وصیت ہے تو بھائی مرنے والے کی خواہش ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہی ہے، بعض تو حرام اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت 2 چلتی ہوئی مثالیں میں نے دی، دوسری والی مثال آپ کے لیے نہیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ابھی کتنی ہی کوئی ترقی یافتہ فیملی کیوں نہ ہو، کبھی نہیں کہے گی کہ ہمیں مرنے کے بعد سوٹ میں دفن کرو یا ہمیں مرنے کے بعد ساڑی اور بلاؤز میں دفن کرو، لیکن وہاں تھا یہ، اور میرے سامنے کا واقعہ، اور میں تھا وہاں، اور مسئلہ مجھ سے بھی پوچھا گیا، اس وقت تک میں ذرا سینئر پوزیشن پہ آ گیا تھا عمر کے اعتبار سے، تو میں نے بھی کہا یہ حرام۔ تو وصیت، اس آدمی نے وصیت کی، وہ وصیت جو آج حرام ہے اور اس وقت جائز کہ ساری جائیداد۔ اچھا، آج بھی یہ وصیت بالکل حرام نہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میری ساری جائیداد میری ساری اولاد کو چھوڑ کے ایک کو دے دو، وہ کہہ سکتا، پھر اگر باقی بیٹے راضی ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے بھائی ہمارے بابا کی خواہش تھی تو ہم اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ لیکن اب یہ جو حق تو انہیں دوسرے بیٹوں کا ہے جس کو اس نے حق سے محروم کیا، اور کبھی اس لیے بھی محروم کرتے ہیں کہ باقی سارے بیٹے کھائے پیے، اچھے جاب ہیں، اچھی تنخواہیں ہیں، اچھے ان کے پاس مکانات ہیں، ایک بیچارہ غریب ہے جو بھی، تو یہ کہہ سکتا، عمل نہیں ہوگا جب تک کہ بعد، لیکن اس وقت ہوگا، اس نے یہ مر گیا۔ اب ملینز کی بات، اب وہاں جھگڑا کھڑا ہو گیا، 3 بیٹے ہیں، ہر ایک کہہ رہا باپ نے میرے لیے کہا تھا، 2 4 5 روپے کی بات ہو تو چھوڑا جا سکتا، ملینز کی بات ہو تو بعض اوقات تو شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہوتا، اپنے حق کے لیے لڑنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، اور تو انتظامیہ کی ساری محنتوں پہ میں نے پانی پھیر دیا۔ آج انہوں نے بڑی محنت سے ٹائم کا خیال کر کے ٹائم سے پہلے مجھے بٹھا دیا، اور کہاں میں نے ٹائم گزار دیا۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ حق ہے، حق یعنی ہمارا رائٹ ہے، اب یہ پتہ نہیں کس کا رائٹ ہے، اب کیا کیا جائے۔ غیب کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں، مرنے والا مر گیا، وضاحت کرنے جا رہا تھا، لیکن ملک الموت اتنا وقت کہاں دیتا ہے اس کو، تو جو ٹائم ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اسی وقت اس نے کھینچ لی۔ اب ایسے کیس کیسے طے ہوتے ہیں؟ قاضی کے پاس، جج کے پاس لوگ جاتے ہیں، کورٹ میں جاتا ہے معاملہ، ہمارے یہاں بھی ہے، اس وقت کے کورٹ کے پاس گیا، قاضی نے سنا، وہ بھی چکرا گیا، اس نے کہا نہ کوئی تحریر ہے نہ کوئی گواہی ہے، تو نہ ہمیں پتہ مرنے والے کے دل کا خیال کیا ہے، ایک کو دے دو۔ ہم کیسے فیصلہ کریں کس کو دے دو؟ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا، یعنی حدیثوں میں مروی فیصلہ کرنا تلوار کی دھار پہ چلنے سے زیادہ مشکل ہے، کیسے کسی کا، اب کیا کیا جائے۔ تو اب یہ جو حدیث میں امام کے 5ویں امام سے مروی حدیث ہے، کیونکہ کافی مجمع تو بعد میں آیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ اب اس وقت اس شہر میں بنو عطام ایک فیملی تھی، بنو عطام، وہ بہت عقل مند تھی، اس میں سب بہت ذہین انٹیلیکچوئلز لوگ پیدا ہوتے تھے، بہت ہی عقل مند، اور لمبی لمبی ان کی عمریں بھی ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ویسے 100 سال 150 سال 200 سال تو عام سی بات کہا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں ایک عورت روتی بھی حضرت نوح کے پاس ہے، کہا یا نبی اللہ، میرے ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور آج بھی ہوتا ہے یہ پرابلم، میرے یہاں اولاد تو ہوتی ہے لیکن ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں ایسی عورتوں کو کہ بچے بہت چھٹپنے ہی میں، ابھی دودھ پینے کا زمانہ بھی ختم نہیں ہوا اور مر جاتے ہیں، اولاد ہو بھی رہی ہے مر رہی ہے، تو اس کا کوئی علاج بتائیے۔ تو بہت سارے علاج حضرت انہوں نے کہا تو خیر کتنی عمر میں مر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہا یا نبی اللہ ذرا سوچیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بہت چھوٹے چھوٹے، کوئی 150 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 125 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 200 سال میں مر جاتا ہے، ارے
حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، اتنے چھوٹے چھوٹے میرے بچے، کیونکہ اس زمانے میں 2000 سال کی عمر ہوتی تھی، تو 150 سال کا تو بچہ ہی لگے گا نا، بہت چھوٹا بچہ۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بنو عطام میں عمریں بھی زیادہ تھیں اور بہت عقل مند لوگ تھے اور بہت پرہیزگار بھی تھے۔ ایسے پرہیزگاری بھی انسان کی عمر بڑھاتی ہے۔ کتنی حدیثوں میں ہے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے تمہاری عمر کو اللہ نے کاٹ دیا۔ خیر، تو اب میں اپنے بڑے بڑے بعض علماء کے خالی آپ کو عمر بتا دوں کہ اس وقت ان کی ایج کیا ہے تو یقین نہیں آتا، صرف پرہیزگاری۔ خیر، تو اب یہ خاندان پرہیزگار بھی ہے، بہت عقل مند بھی ہے، اور عمر بھی زیادہ ہے، تو عمر اولڈ از گولڈ، تجربہ جو ہے نا اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ جب کوئی ایسا مشکل قسم کا کیس آتا ہے نا تو قاضی پھر کہتا ہے کہ جا کے ان سے حل کراؤ، ان سے پوچھو، جو وہ کہیں وہ مجھے آ کے بتاؤ۔ اب یہ لاکھوں کی بات تھی، کوئی 100-200 کی بات تو نہیں تھی۔ تو آج بھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، آج بھی میں پڑھ رہا تھا، بھائی نے بھائی کو 10 روپے کے لیے قتل کر دیا۔ جب غصہ چڑھتا ہے تو 10 روپے بھی کے لیے بھی انسانی جان لی جاتی ہے، لیکن وہاں تو ملینز کی بات تھی۔ چلے تینوں بھائی، اور قاضی نے اپنا ایک آدمی بھی ان کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ لوگ شہر سے باہر رہتے تھے، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی تو کوئی مزہ نہیں تھا شہر میں، اور پرہیزگاری تھی تب بھی۔ ایسے لوگ بھی شہر کے باہر ایک بہت پرفضا مقام تھا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، بہت چھوٹی بھی نہیں پہاڑی تھی، وہاں پہ ان تینوں کے مکان تھے۔ سب سے جو چھوٹا بھائی تھا وہ سب سے نیچے رہتا تھا، بالکل وہیں پہ اس کا مکان تھا۔ یہ وہاں گئے، اس کے سامنے کیس رکھا، وہ چکرا گیا۔ اس کو دیکھا، واقعا فزیکلی اور شکل صورت سے بھی وہ بہت ہی بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ 200 سال کی عمر تھی، 200 سال کا لگ رہا تھا، بلکہ 200 سے بھی زیادہ۔ سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھویں اور کمر جھکی اور سب کچھ۔ خیر، ایسے ہی بزرگ مسئلے حل کرتے ہیں، مسئلہ رکھا، وہ چکرا گیا۔ کہا یہ بہت بڑی بات ہے، مومن کا حق ہے ادھر سے ادھر نہ چلا جائے، اگر میں کوئی غلط فیصلہ کر دوں کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ مقدس سے اردبیلی کا واقعہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آج کل جو آدمی بھی نجف اشرف جاتا ہے اور مولا کے روضے میں داخل ہوتا ہے مرد، تو پائنتی مقدس سے اردبیلی کی قبر ہے نا، تو یہ واقعہ ہر قافلے والے اپنے قافلے والوں کو سناتے ہیں، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں۔ مقدس سے اردبیلی کا کتنا اہم واقعہ تھا، ایک تنکا، ایک لفافہ، وہ کسی مومن کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں غلط فیصلہ کیسے کروں، مرنے والا مر گیا، مجھے کیا پتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ بھائیوں نے کہا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ جو مسئلہ اتنا مشکل ہو کہ میرے لیول پہ حل نہ ہو تو میرے اوپر جاؤ۔ اوپر کا مطلب کیا ہے؟ دونوں مطلب۔ کہا جو مجھ سے بڑا بھائی اور وہ رہتا بھی پہاڑ کے بیچ میں، راستہ ہے نا بیچ میں، وہاں جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں پہنچے، پہلے تو حیران ہو گئے۔ نیچے والے بھائی نے کہا تھا مجھ سے بڑا بھائی، لیکن یہ اس کے مقابلے میں جوان نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، دو بھائی ملے، ہمارا بڑا بھائی جو ہے وہ جوان نظر آ رہا ہے، چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا۔ یہ جوان نظر آ رہا ہے، لیکن خیر ہمیں تو اپنا مسئلہ حل کرانا ہے، جوان ہو کے بوڑھا ہو۔ مسئلہ رکھا، اس نے کہا چکرا گیا، اس نے کہا یہ تو میرے لیول کا مسئلہ بھی نہیں، میں بھی نہیں کر سکتا، اب کیا کر۔ کہا جو اتنا مشکل مسئلہ آتا ہے نا تو پھر ہم لوگ آخر میں اپنے سب سے بڑے بھائی کو زحمت دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، بہت بڑا ایج میں بھی بہت زیادہ۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا پہاڑ کی سب سے اوپر چوٹی پر۔ اب تینوں وہاں گئے تو اور چکرا گئے۔ وہ تو بالکل ایسا لگا کوئی 30 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اپنے دونوں بھائیوں سے تو اتنا جوان نظر آ رہا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے تم یہاں تک؟ تمہارا آنا بتا رہا ہے کہ پہلے دو بھائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہا ہمارا مسئلہ رکھیے ایک طرف، پہلے آپ ہمارا اس مسئلے کو حل کیجئے کہ آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ جوان ہیں، درمیانی بھائی جو تھا وہ آپ کے مقابلے میں بوڑھا تھا اور چھوٹے کے مقابلے میں جوان تھا، اور چھوٹا جو ہے سب سے چھوٹا۔ یہ فرق کیسے ہو گیا؟ آپ کی غذا ایک، آپ کا خاندان ایک، آپ کا خون ایک، آپ کی ہڈی پسلی نسل ایک، یہ کیسے فرق ہو گیا؟ کہا یہ فرق ہماری بیویوں سے ہوا۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی انتہائی گستاخ، انتہائی بدتمیز، انتہائی نالائق، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، ٹینشن، پریشانیاں، جوانی میں بوڑھا کر دیا اس نے۔ میرا درمیانی بھائی جو ہے اس کی بیوی ذرا درمیانی ہے، ایک دن نرم تو ایک دن گرم، ایک دن اچھی تو ایک دن بری، اس طرح سے۔ اور میری بیوی اتنی اچھی بیوی کہ ہمیشہ میری خوشی کا خیال کرتی ہے، میرے دل کے سکون کا خیال کرتی ہے، ہر راحت و آرام مجھے دیتی ہے، ہر قربانی میری خاطر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے آج اس بڑھاپے میں تم کو جوان نظر آ رہا ہوں۔ سورہ روم میں یہی پیغام ہے، یہ بیویاں جن سے تمہیں سکون ملتا ہے، اگر صحیح بیوی انسان کے پاس آ جائے، اس سے بڑی نعمت شاید اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ اور یہاں رک کر صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک بات، یہ والی بات بہت تفصیلی ہے، جو اگر میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک تو یہاں مناسب بھی نہیں ہے، جو آن لائن گفتگو ہے اس میں یہ بات کہنا وقت بھی نہیں۔ اور وہ یہ کہ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، قرآن کریم نے ان کو کنڈیم کیا۔ آسیہ، قرآن کریم نے تعریف کی۔
نوح اور لوط کی بیویاں کون تھیں؟ جو دو انبیاء کے گھروں میں تھی، اور اس میں نوح تو بہت ہی اہم نبی، پہلے صاحب شریعت نبی، پہلے صاحب کتاب نبی، ہم سب نوح کی اولاد۔ طوفان نوح میں سب مر گئے تھے، خالی نوح اور ان کے بیٹے بچے تھے نا، آدم ثانی۔ بہت اہم مسجد کوفہ میں آج بھی آپ جائیں گے جہاں مولا کی ضربت لگی، اس کے بالکل برابر وہ مقام نوح، بہت اہم جگہ۔ ان کی بیوی کیسی تھی؟ اور دوسری طرف فرعون، بدترین انسان جو اپنے آپ کو خود خدا کہے، اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کی بیوی آسی۔ دیکھیں فرق کیا ہے، فرق سنی۔ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت آیا تھا تو وہ اپنے گھر میں تھی، شیب ابی طالب میں نہیں تھی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے تھے اہل بیت، خاندان بنی ہاشم۔ پھر دیمک نے وہ معاہدہ کھا لیا تھا، ابو طالب نے جا کے مکے والوں کو بتایا تم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر جو کاغذ لٹکایا ہے وہ دیمک کھا چکی ہے۔ انہوں نے دیکھا واقعہ اوپر اللہ کا نام لکھا تھا، وہ باقی ہے، باقی پورا معاہدہ ختم ہو گیا۔ بنی ہاشم واپس آئے، پھر جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے 1 مہینے اور 5 دن کے بعد جناب خدیجہ کا، تو وہ اپنے گھر میں تھی، کیونکہ شیب ابی طالب ختم ہوا ابو طالب کی وجہ سے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ، آخری وقت آیا جناب خدیجہ کے سرحانے اللہ کے رسول، اور اس وقت بہت سارے لوگ پتہ نہیں کہاں سے غلط سلط روایتیں پڑھ دیتے ہیں آخری وقت کی، لیکن جو روایت ہمارے علماء نے لکھی ہے وہ شیخ صدوق نے، وہ یہ کہ اس وقت پیغمبر نے کہا ہے خدیجہ تم تھوڑی دیر کے بعد جنت میں پہنچو گی، اور جہاں تم جنت میں جاؤ گی، جہاں تمہارا گھر ہے، تمہارے دائیں اور بائیں 3 گھر اور، ان میں سے ایک گھر مریم بنت عمران کا ہے جن کا واقعہ ابھی گزرا، ایک گھر موسیٰ نبی کی بہن کلثوم کا ہے، اور تیسرا گھر آسیہ کا ہے۔ پھر پیغمبر کا اگلا جملہ، یہ آسیہ وہ ہیں کہ جنت میں ایک بیوی میری تم ہوگی، دوسری بیوی میری آسیہ ہوگی، اسے میرا سلام کہنا۔ اچھا اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا اس وقت جان بوجھ کے موضوع سے ہٹ کے؟ جناب خدیجہ یہاں رسول کی بیوی، یہ آخری وصیتیں تھیں، اور پھر پیغمبر نے کفن دے کے ان کو دفن کیا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے اس وقت تک اسلام میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا، عام واجب نمازوں کا حکم بھی آدھا آیا تھا، تو نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ کے لیے یہ جملہ آیا کہ تم میری یہاں بھی بیوی اور تم میری جنت میں بھی بیوی ہوگی، سمجھ میں آتا۔ خدیجہ جیسی شخصیت، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہو کہ خدیجہ کو کوئی نعوذ باللہ توہین والا جملہ میں کہنے جا رہا تھا، نہیں کہنا چاہیے۔ خدیجہ کو کوئی پروموشن نہیں ملا، یہاں بھی حبیب خدا کی بیوی، وہاں آسیہ ہیں، یہاں فرعون کی بیوی ہے دشمن خدا کی بیوی، وہاں حبیب خدا کی بیوی بنتی ہے۔ یہ ہے ترقی، یہ ہے کمال، یہ ہے پروموشن، دشمن خدا کی بیوی بنی حبیب خدا کی بیوی۔ کیوں؟ آسیہ کی وہ قربانی جو ایک اور مجلس میں آئے گی، آج تو وقت نہیں، آج تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عورت سکون پہنچاتی، بوڑھے کو جوان کر دیتی ہے، اور اگر بدترین عورت ہو تو جوانی میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے سنا اس واقعے کے اندر۔ اچھا اب یہیں پہ میں واقعہ روک دیتا تھا اور آگے بڑھتا تھا تو لوگ کہتے ہیں مولانا اصل بات تو رہ گئی نا کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا کہیں بھی گئے آپ کو نہیں ملے۔ خیر تو لیکن لوگ بہت تڑپتے ہیں، بہت تڑپتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ سب سے بڑے بھائی نے کہا، میں آتا ہوں جو جملہ میں نے چھوڑا لیکن یہ واقعہ پورا ہو جائے، بڑے بھائی نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقے سے فیصلہ ہوگا، تم ایسا کرو کہ میں تینوں کو چیک کروں گا، تینوں بھائیوں کو، کہ کس کا حق بنتا ہے۔ جیسے آج کل ڈی این اے وغیرہ ہوتے ہیں نا، جاؤ جا کے اپنے باپ کی قبر کھودو اور اس کے بدن کی ایک ہڈی کوئی کاٹ کے لاؤ، اس کی وجہ سے اس سے میں چیک کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا یہ کس کا حق ہے۔ یہ تینوں اترے، اور پھر ان کے ساتھ وہ جج کا آدمی بھی چل رہا تھا نا، وہ لے کے گیا پہلے کورٹ میں۔ جج نے کہا کیا؟ اس نے بتایا، کہا یہ بتایا، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب تینوں بھائی اپنے اپنے گھر میں گئے، پہلے بھائی اور دوسرے بھائی نے کدال اور بیلچے اٹھائے جس سے قبر کھودی جاتی، تیسرے بھائی چھوٹا بیٹا لائق فرما بردار نیک، وہ گھر گیا تلوار لے کے آیا، اور تینوں قبرستان پہنچے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو وہ تو کدال اور بیلچے لے کے قبر کھودنا چاہ رہے ہیں، چھوٹا بھائی تلوار لے کے قبر پہ بیٹھ گیا، کہا مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، ایک درہم نہیں چاہیے، لیکن خبردار اگر کسی نے میرے باپ کی میت کی بے حرمتی کی یا قبر کو کھودا تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، میں ساری دولت چھوڑ رہا ہوں۔ باپ کی بے احترامی، باپ کی میت، اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ دونوں بھائیوں نے قاضی کے آدمی سے کہا دیکھو ابھی فیصلہ قاضی نے کیا تھا، یہ عمل کرنے میں رکاوٹ کر رہا ہے، جب کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پکڑ کے لے چلے اس کو۔ وہاں پہنچ، قاضی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ
مجھے نہیں چاہیے اپنا حق، یہ دونوں نمٹے، لیکن یہ اپنے حق کے لیے بھی میرے باپ کی میت کی توہین نہیں کر سکتے۔ قاضی چکرا گیا کہ آپ جانا پڑے گا اسی بڑے کے پاس، میں بھی چلتا ہوں۔ وہاں پہنچا، جیسے ہی اس کو پتا چلا اس نے کہا ساری جائیداد کا حقدار یہ چھوٹا بیٹا۔ وہ دونوں بڑے بیٹے جو دولت کی خاطر باپ کی قبر کھودنے نہیں، باپ کی ہڈی کاٹنے کو تیار ہو گئے تھے، ان کا باپ سے کیا تعلق؟ اصل وارث اور اصل حقیقی بیٹا یہی ہے۔ یہ کہہ کہ ساری جائیداد اس کو دلوائی، تو باپ کا احترام یہ میرا ایک الگ موضوع، اور اس کے لیے بہت 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 اہم حدیث شب شہادت انشاءاللہ پڑھوں گا، جو آخری مجلس ہوگی شہادت کی، باپ کا احترام۔ لیکن یہاں بات ابھی ہو رہی ہے باپ سے پہلے بیوی کی۔ یہ تو اس لیے میں نے اتنا ٹکڑا پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے اتنا واقعہ سنا دیا، اصل بات تو بتائی نہیں کہ ہوا کیا، اصل تو یہ ہوا، لیکن بیوی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا